اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری نشست کا موضوع یہ ہے کہ انسان اپنی معراج تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے لیے پیدا کیا ہے۔ معراج کا مطلب عروج، ترقی، تو انسان کی پرواز کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ اپنی معراج تک پہنچے۔ انسان کی معراج یہ ہے، دنیا میں اور آخرت میں انسان کی معراج یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے اپنے عمل سے۔ زندگی اگر انسان اللہ کی مرضی کی گزارے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی، لیکن اگر انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور دوسرا جو گزشتہ نشست میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ مرضی کی بات تھی۔ یہ مرضی کیا ہے؟ بس یہ ایک بات نوٹ کر لیں، آسان سی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مرضی کا مالک بنایا ہے، یہ دراصل ایک اثاثہ ہے اور ہاٹ کیش ہے۔ آپ کے پاس کہیں بھی آپ جائیں، کسی مال میں جائیں، اسٹور میں جائیں، کہیں بھی جائیں، تو آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو آپ کچھ خریداری نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہے نا؟ نہ 10 روپے کی کر سکتے ہیں، نہ 1000 کی، نہ لاکھ کی، نہ کروڑ کی۔ جتنا جو آپ نے لینا ہے اس کے مطابق آپ کو قیمت دینی ہوگی۔ اور اس میں ایک بات جو ہے وہ نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے یا ہمارے لیے جو مقصد متعین کیا ہے اس کے پیسے دے کے ہمیں بھجوایا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت خریدنے کا سودا کرنے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم جب اس جہان فانی سے گزر کے اگلے جہان میں پہنچیں گے تو 2 قسم کے جو منزلیں ہیں وہ ہماری منتظر ہیں۔ دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں علیین اور سجین، وہ یہاں بھی آپ اونچا مرتبہ آپ اپنے اعمال کے ذریعے حاصل کر لیں گے یا نچلے سے نچلے درجے میں پہنچ جائیں گے۔ جیسا کہ سورہ 3 میں ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو میں نے بہت اچھی ترکیب سے بنایا ہے، بہت اچھے انداز سے، بہت اچھے مقصد سے۔ لیکن اگر یہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تو اس کا سفر جو ہے یہ پھر شروع ہو جاتا ہے نچلے سے نچلے تک، ثم رددناہ اسفل سافلین، نچلے سے پھر نچلے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ اور جو لوگ، ایک بات اور نوٹ کر لیں جو سورہ بینہ میں ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے اور اپنی منزل کی طرف سفر نہیں شروع کرتے یا زندگی اللہ کے لیے نہیں گزارتے یا اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں گزارتے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اولئک ہم شر البریہ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے بدترین خلائق، مخلوقات میں سے یہی انسان جو بہترین ہے، یہ بدترین خلائق میں پھر شمار اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے۔ اب بدترین خلائق میں تو آپ دیکھ لیں جو حرام جانور ہیں، مثال کے طور پہ خنزیر ہے، اس سے بھی بدتر ہو، جو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ایک مچھر، ایک چوہا، ایک جھینگر، ایک کاکروچ، ایک چھپکلی، اس سے بھی آپ بدتر ہو جاتے ہو اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اور اپنی منزل کے راستے کا سفر نہیں شروع کیا اور اب زندگی اللہ کی مرضی سے نہیں گزاری، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا ہے کہ یہ بدترین مخلوق ہے۔ اور یہ ہم اصل میں یہ ساری قوانین اور اس کو ہم یا تو کر رہے ہیں یا اس کا خیال رکھ رہے ہیں یا اس کا خیال نہ رکھ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ عام طور پہ تو آپ دیکھیں کہ ہم زندگی ظاہر کے لیے گزار رہے ہیں، ظاہر کی کامیابی کو ہم اصل سمجھتے ہیں کامیابی، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اور 10 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ بچوں میں ظاہر ہے کہ بچوں میں شمار ہوتے تھے، اور ان کا درجہ آپ دیکھ لیں،
اور یعنی 4 یار میں شامل تھے بہرحال. لیکن ان کا جب نکاح ہونے لگا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو حضور نے ان کو کہا، وہ سارا واقعہ کتب احادیث میں موجود ہے، ان سے پوچھا حضور نے کہ علی کچھ ہے تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں علی اور اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے داماد کا وہ یعنی ساری جو انہوں نے وقت گزار دی، تو ان کو تو یعنی ظاہر ہے کہ جب تک وہ فتوحات نہیں شروع ہوئی تھی تو اس وقت تک تو یہی حالت تھی. ہمارا ایک ذہنیت ایسی بگڑ گئی ہے کہ بغیر پیسے کے ہمیں سانس لینا دشوار ہوتا ہے، اور کتنی پریشانی ہوتی ہے. پیسہ نہ ہو یا پیسہ نہ آ رہا ہو، پیسے بنانے کے چکر میں اتنے ہم گر جاتے ہیں اپنے مقام سے. یہ مطلب سارا ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے آخرت کو نظر انداز کر کے دنیا کی یاد کو اپنا کے یہی سمجھ لیا ہے کہ دنیا کی کامیابی، حالانکہ دنیا کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو یا اچھا رہائش ہو، اچھا کھانا ہو، اچھا پہننا ہو. کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہمارے حضور کی زندگی آپ دیکھ لینا، کون سے کھابے ان کے پکتے تھے، کون سے شامی کباب تھے ان کے گھر میں، کون سے پسندے پکتے تھے، یا یہ پکتے تھے یا وہ پکتے تھے. آپ کی دیکھ لیں وہ ساری ازواج مطہرات کی ساری زندگی کو دیکھ لیں. تو یہ ایک بہت ایک گرا ہوا ہمارا خیال آ گیا ہے کہ دنیا جو ہے ہمارے خیال میں کچھ چیز ٹھہر گئی ہے، کہ کوئی چیز ہے یہ. بہرحال میں اس کی بات کر رہا تھا، مرضی کی میں بات کر رہا تھا کہ انسان اگر دنیا میں اپنی مرضی نہیں چھوڑتا تو یہ جنت حاصل نہیں کر سکتا. اس بات کو نوٹ کر لیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ظاہری اعمال کر کے، دین کے کچھ ظاہری اعمال کر کے ہم جنت کما سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اصل جو سودا ہوتا ہے یا جو مقبول ہوتا ہے وہ آپ کی مرضی کا ہوتا ہے، اور مرضی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی حیثیت جو ہے وہ ہاٹ کیش کی ہے. اگر یہ مرضی، اپنی مرضی کو چھوڑ کے آپ اللہ کی مرضی کو اختیار کرتے ہیں جو اسلام کے مطابق یا رسول کے طریقے کے مطابق، تب تو بات کچھ سمجھ میں آتی ہے پھر کامیابی کی. لیکن اگر کوئی انسان اپنی مرضی چھوڑنا نہ چاہے اور اپنی مرضی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہے تو مشکل ہے، کیونکہ یہ پیسے ہی نہیں دے رہا. یہ ایک مرضی جو ہے یہ ہاٹ کیش ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کل کی زبان میں یہ سودا، یہ جو جنت ہے اس کی قیمت ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیچ دیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی. تو بہرحال یہ دیکھیں، میں آپ کو ساری گفتگو کا نچوڑ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے، میں نے بات شروع کی تھی ایمان کی. ایمان باللہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اللہ ہی میری منزل ہے، کہ اللہ ہی میری مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے. اور پھر یہ ہے کہ پھر آپ کو پتہ ہو کہ یہ سفر میں نے کیسے طے کرنا ہے، یا اس جنت کو کمانے کے لیے میں نے دینا کیا ہے. لینی تو جنت ہے لیکن دینا کیا ہے، یہ بات آپ کو نوٹ کرنی ہوگی. دینی آپ نے اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے دے اس کو تو تم لے لو، اور جس سے تمہیں روکے اس سے تم رک جاؤ. تو اگر آپ نے ایسا کیا کہ اپنی مرضی سے باز آ گئے، اب یہ دیکھیں، یہ چلیں اس کے بارے میں اگلی نشست میں تھوڑی بات کر لیں گے تفصیل سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.